نبی بھی رحیم، ابو بکر بھی رحیم، نبی بھی رؤوف، ابو بکر بھی رؤوف، نبی بھی استقامت کا کوہ گرا، ابو بکر بھی استقامت کا کوہ گرا۔ ہجرت کے وقت نبی کی گرفتاری پر بھی 100 اونٹ کا اعلان ہوا تھا، ابو بکر کی گرفتاری پر بھی 100 اونٹ کا اعلان ہوا تھا۔ وفات کے وقت نبی کو بھی بخار ہوا تھا، ابو بکر کو بھی بخار ہوا تھا۔ نبی کے بدن پر بھی کبھی داڑھی تھی، ابو بکر کے بدن پر بھی کبھی داڑھی تھی۔ نبی کو بھی زہر دیا گیا تھا، ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ بوقت وفات نبی پر بھی زہر کا اثر تھا، ابو بکر پر بھی زہر کا اثر تھا۔ نبی کو زہر دینے والے بھی یہودی تھے، ابو بکر کو زہر دینے والے بھی یہودی تھے۔ نبی کے ساتھ کھانے میں جو دوسرا بندہ شریک تھا موقع پہ شہید ہو گیا، نبی پہ زہر کا اثر بعد میں ہوا۔ ابو بکر کے ساتھ بھی کھانے میں جو دوسرا بندہ شریک تھا موقع پہ شہید ہوا، ابو بکر پہ زہر کا اثر بعد میں ہوا۔ نبی نے بھی اپنا جانشین بنایا، ابو بکر نے بھی اپنا جانشین بنایا۔ نبی کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی، ابو بکر کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی۔ نبی کی تدفین بھی رات کو ہوئی، ابو بکر کی تدفین بھی رات کو ہوئی۔ نبی کے دور میں جنگ بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ابو بکر کے دور میں جنگ یمامہ میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی کے داماد بھی السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی عثمان و علی۔ نبی کے داماد بھی السابقون الاولون میں سے ہیں، ابو بکر کے داماد بھی السابقون الاولون میں سے ہیں۔ نبی کے داماد بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابو بکر کے داماد بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی کے داماد بھی جنتی ہیں، ابو بکر کے داماد بھی جنتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ نبی کی بیٹی بھی عصمت والی، ابو بکر کی بیٹی بھی عصمت والی۔ ایک مرتبہ کسی نے اما جان عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، ای الناس احق الی رسول اللہ، عائشہ یہ تو بتائیے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دھرتی پہ سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ میری ماں عائشہ جواب دیتی ہیں فاطمہ نبی کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ای الناس احق الیک، آپ کو دھرتی پہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ۔ نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا، نبی کی بیٹی فاطمہ کی عصمت والی، نبی کی بیٹی فاطمہ کی رفعت والی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی عصمت والی، رفعت والی۔ نبی کو بھی اللہ نے رضا کا اعلان کیا، نبی کو بھی اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، فرمایا وانا سوف یعطیک ربک فترضی۔ ابو بکر کے لیے بھی اللہ نے فرمایا وانا سوف یرضی۔ اللہ اکبر۔ نبی کو بھی لا تحزن کے دل آویز کتاب سے نوازا گیا، ابو بکر کو بھی لا تحزن کے دل آویز کتاب سے نوازا گیا۔ نبی کو فرمایا لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کو بھی کفن 3 کپڑوں میں دیا گیا، ابو بکر کو بھی کفن 3 کپڑوں میں دیا گیا۔ جس چارپائی پہ نبی کی میت رکھی گئی تھی اسی چارپائی پہ ابو بکر کی بھی میت رکھی گئی۔ جس حجرہ میں نبی کو دفن کیا گیا اسی حجرہ میں ابو بکر کو دفن کیا گیا۔ جس مٹی سے نبی کی پیدائش ہوئی ابو بکر کی بھی اسی مٹی سے پیدائش ہوئی۔ ہاں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن۔ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں اور ایک ہی مٹی میں ہم دفن ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب ابو بکر صدیق ہیں، ایک جانب فاروق اعظم ہے، درمیان میں مصطفیٰ ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اور دیکھنے والوں آج کے دن یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسا لو، ہاکذا یبعث یوم القیامہ، جیسے تم آج ہمیں دیکھ رہے ہو کل قیامت کے دن ہم ایسے ہی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیدائش بھی ایک ہی مٹی سے ہوئی، دفن بھی ایک ہی مٹی میں ہوں گے۔
کل قیامت کے دن بھی اکٹھے اٹھیں گے، حوض کوثر پر بھی اکٹھے، جنت میں بھی اکٹھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں معین محمد، قرین محمد، یمین محمد، شمال محمد، امان محمد، امین محمد، ابو بکر صدیق، دین محمد، نبی کا جو ہردم وفادار ٹھہرا، صداقت کا جو اعلیٰ معیار ٹھہرا، جو علم و تقوی سے سرشار ٹھہرا، جو بارز نبی سب کا سردار ٹھہرا، جو قرآن و سنت کا حقدار ٹھہرا، وہ دشمن جس کا مردار ٹھہرا، وہ جو باطل کے سینے پہ وار ٹھہرا، ابو بکر تیرا کردار ٹھہرا۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے ختم نبوت کا پہرا دیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف اٹھنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں۔ منکرین زکات کے خلاف تلوار اٹھانے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا جواب دینا ہے، فتنہ انسی جو کذاب کو مٹایا کس نے؟ بول ابو بکر نے۔ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ روم و فارس کو مٹی میں ملایا کس نے؟ دنیا کفر کو موت کا پیغام دیا ہے کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شدائی ہے، جا کے بھی محمد کے پہلو میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔